السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممتاز سانول، آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر پنجاب میاں منظور احمد خان کی صاحبزادی میڈم جہاں آرا صاحبہ۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی انسپائریشن جہاں سے لی، ان سے پوچھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ وہ آج کل جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے غریب لوگ جو ہیں وہ پسے ہیں، اور انہوں نے اپنے آرام میں خلل ڈالا۔ عوام میں وہ پہنچی اور انہوں نے دیپال پور سمیت ضلع اکاڑہ میں جتنے بھی غربا تھے ان کا خیال کرتے ہوئے میاں منظور احمد خان بٹو صاحب کی جو سیاست ہے، پریکٹیکل سیاست، جو غربا میں سیاست کرتے ہیں اور غربا کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک رہتے ہیں، وہ موجود ہیں دیپال پور میں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ایونٹ کی کوریج کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا پہلا سوال ہے جہاں تک کہ سیاست میں کن سے انسپائر ہوئی، تو دیکھیے ہمارا علاقہ جو ہے وہ دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں کے اپنا کلچر ہے، اپنے نارمز ہیں، روایات ہیں، اور یہاں سے سیاست میں آنے کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سے پہلے کی جو جنریشن تھی اس میں خواتین کی تو تعلیم کا ہی رواج نہیں تھا، تو سیاست میں آنا یا کسی بھی کام میں آنا ایک بالکل ناممکن بات لگتی تھی۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے والد میاں منظور احمد خان بٹو کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے علاقائی روایت کو توڑتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن دی، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے ایجوکیشن دی، اور پھر انہوں نے ہمیں انکریج کیا کام میں آنے کے لیے اور ہمیں انکریج کیا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ انسپریشن مجھے ایک خاتون ہو کر، ایک عورت ہو کر جو سب سے پہلی انسپریشن ملی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات سے ملی کہ ہمارے پیارے نبی کی وہ بیوی تھیں، اور انہوں نے وہ بہت بڑی کاروباری خاتون تھی۔ جو قبیلہ قریش تھا اس میں جتنے قریش سردار تھے، حضرت خدیجہ کی تجارت ان تمام قریش سرداروں سے سب سے بڑی تجارت تھی، سب سے زیادہ پروفٹ وہ کماتی تھیں، اور دور دور جاتی تھیں، وہ قافلے لے کر وہ جاتے تھے، اور اسی میں ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ تو ہمارا تو اسلام جو ہے، دین جو ہے، وہ سب سے بڑی انسپریشن ہے۔ ہمارے دین میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، ہم جس چیز کو بھی ڈھونڈنا چاہیں، جس چیز پر بھی بات کرنا چاہیں، وہ ہمارے دین میں چھپی ہوئی ہے۔ تو سیاست میں کام کرنے کی انسپریشن میں نے حضرت خدیجہ سے مجھے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا اور اس میں جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے شانہ بشانہ کام کیا، اور پاکستان کے بننے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ خواتین کے سیاست میں آنے میں محترمہ فاطمہ جناح کا بہت بڑا رول ہے، اور پھر اس کے علاوہ خواتین کی انتہائی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں ہمارے آس پاس۔ میرے والد نے مجھے انسپائر کیا جب میں نے انہیں دیکھا بچپن سے، جس طرح سے وہ غریبوں کی ہمدردی کرتے، غریبوں کے کام آتے، اور ایک ویژن کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اس علاقے میں ڈسٹرکٹ اکاڑہ کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو دیٹ از دا بگیسٹ انسپریشن جو مجھے میرے گھر میں ملی۔ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا عوام پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے خاندان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کے کام آ سکیں۔ اب اگر میں میرے والد کی جو جد و جہد ہے وہ تو 40-50 سال پرانی جد و جہد ہے، اور اس میں اتنے بے انتہا کام کیے گئے ہیں کہ اگر وہ گنوانا شروع کریں تو وہ تو ان گنت ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے، سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کی بات کروں گی۔ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ڈگری کالجز کا قیام یہاں کیا گیا کہ اس نے لوگوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیں، اور غریب لوگ جو کہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ کبھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو ان کے بچوں کو ایجوکیشن کی سہولتیں ملی۔ اس کے علاوہ ڈسپنسریز بنوائی گئیں، ہاسپٹلز بنوائے گئے، روڈ نیٹ ورک بنایا گیا، جابس کریٹ کی گئیں، ہزاروں جابس کریٹ کی گئیں۔
اور ایک جاب جب آپ کریٹ کرتے ہیں، جب کسی بھی فیملی میں ایک شخص کو سرکاری نوکری ملتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ پورا خاندان بدل جاتا ہے، صحیح، پورا کنبہ بدل جاتا ہے، اس میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے کے موقع ملے ہیں۔ ذاتی طور پر میں نے یہاں پر میری سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیپال پور میں نے 100 بچوں کا پاکستان سویٹ ہوم کا قیام کروایا، یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر 4 ماڈل ولیجز کا قیام کیا جہاں پہ چھوٹے قرضے دیے گئے۔ اس کے علاوہ تقریباً 3000 عورتوں میں نے سلائی مشینیں تقسیم کی تاکہ وہ گھروں پر ہی اپنا کام شروع کر سکیں۔ تو اس طرح لاتعداد فلاحی کام ہیں جو ہم نے اس علاقے میں کیے ہیں۔ آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں عوام کے نام، ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے عوام کے نام؟ دیکھیے، میرا پیغام یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں اس وقت ملک جس دور سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور تمام لوگوں کو مل جل کر، حکومت کو، اپوزیشن پارٹیز کو، فیڈریشن کو، صوبوں کو، تمام لوگوں کو ساتھ مل کر اس وقت صرف غریب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنی میڈم جہاں آرا جو آپ گفتگو کر رہی تھیں، وہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی عوام کے لیے بے شمار قربانیاں دیں اور کام کیا، آج بھی وہ عوام میں موجود ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ان کا کار خیر جو ہے وہ عوام کے لیے خوشحالی لے کر آئے اور کورونا کی وبا سے ہم مل کے نمٹ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔